اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں بات کروں گا لکی منی ٹرائی اینگل کے بارے میں، آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے آپ کا ہاتھ، اور اس پہ جو یہ والی جو لکیر ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ وہ لوگ جو بالکل پامسٹری کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، ان کے لیے یہ اچھی انفارمیشن ہے۔ یہ آپ کی زندگی کی لکیر ہے، یہ آپ کی لائف لائن ہے، اور بالکل اسی کے ساتھ کبھی کبھی یہ لائن اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور کبھی تھوڑے سے فاصلے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے آپ کی دماغ کی لکیر۔ یہ ہتھیلی کے درمیان سے تیرتی ہوئی کبھی کبھی ہتھیلی کے باہر تک بھی نکل جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے، کبھی بالکل یہاں تک آ جائے گی۔ تو جتنی یہ لمبی ہوگی اتنے آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے، ذہین ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی کی لکیر بھی کٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے، اور دماغ کی لکیر بھی کٹی پھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب، یہ ہے آپ کی دل کی لکیر۔ یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے، یہ جو درمیان والی ہے یہ آپ کی دماغ کی لکیر ہے۔ اور اب بات کریں گے قسمت کی لکیر کی۔ دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بالکل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بدقسمت انسان ہے۔ اگر آپ کا ہاتھ بڑا ہے، یہ وینس ماؤنٹ آپ کا بڑا خوبصورت، پنک ہتھیلی آپ کی، مون ماؤنٹ آپ کا بڑا بہترین ہے، جوپیٹر ماؤنٹ آپ کا بڑا بہترین ہے، سن ماؤنٹ آپ کا بڑا اچھا ہے، مرکری بھی آپ کا اچھا ہے، تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ماؤنٹ اچھے ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا راہو کا ایریا، یہاں پہ گڈھا بننا چاہیے، یعنی کہ آپ ہتھیلی کو ایسا کریں نا، یوں دیکھیں آپ، تو دیکھیں آپ یہاں پہ ہتھیلی میں ایک گڈھا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جو درمیان میں یہاں پہ گڈھا بنتا ہے، تو یہ راہو کا ایریا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر گڈھا بنے گا، یہاں پہ پانی آپ کا رکنا چاہیے۔ اگر آپ تھوڑے سے پانی کے قطرے گراتی ہیں نا ہتھیلی پہ، تو ان قطروں کو ٹھہر جانا چاہیے۔ یہاں پہ اتنا ہلکا سا، یہ گڈھا بہت گہرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بہت آپ کی پلین ہتھیلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا یہ گڈھا نہیں بنتا، آپ کی بالکل ہتھیلی پلین ہے، تب بھی آپ کا راہو خراب ہے۔ اور اگر بہت گہرا گڈھا بنتا ہے تب بھی آپ کا راہو خراب ہو سکتا ہے۔ تو اب بات کریں گے منی ٹرائی اینگل کی۔ منی ٹرائی اینگل کیسے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے آپ کی قسمت کی لکیر اور بزنس کی لکیر اور دماغ کی لکیر کے ساتھ مل کے، یہ آپ کی قسمت کی لکیر ہے۔ اب قسمت کی لکیر سے کوئی بھی لکیر، یہ ہوتا ہے آپ کا مرکری، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ مرکری جو ہوتا ہے یہ آپ کا بزنس کا ابھار ہے، آپ کی کمیونیکیشن کا ابھار ہے۔ آپ کتنی اچھی طریقے سے دوسرے بندے کے ساتھ بات چیت کریں گے، آپ کتنے اچھے بزنس مین ہیں، آپ اپنی کتنے اچھے آپ سیلز مین ہیں۔ دیکھیں، اپنے بزنس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پروڈکٹ کی اپنی سیل کرنی ہوتی ہے نا، تو جتنی آپ کے اندر گفتگو کا سکل اچھا ہوگا، مہارت ہوگی گفتگو میں، آپ اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپریس کر پائیں گے، دوسرے کو امپریس کر پائیں گے اپنی شخصیت سے، اپنی باتوں سے، اتنا ہی آپ کو کامیاب بزنس مین سمجھا جائے گا۔ یہ قسمت کی لکیر ہے۔ اور یہ بزنس کی لکیر کون سی ہوتی ہے؟ یہ بزنس کی لکیر ہے، یہ کاروبار کی لکیر ہے۔ کاروبار کی لکیر اگر بڑی چھوٹی انگلی کے اس ابھار تک پہنچ جاتی ہے، یا دل کی لائن کے ساتھ ٹچ بھی ہوتی ہے، تو اس کو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، قسمت کی لکیر، دماغ کی لکیر اور اس بزنس کی لکیر سے مل کے یہ والا منی ٹرائی اینگل آپ کا بن گیا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی منی ٹرائی اینگل ہے۔ دیکھیں، اگر یہ منی ٹرائی اینگل ہوگا، پہلے ہم اس منی ٹرائی اینگل کے ہونے کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ منی ٹرائی اینگل ہوگا تو آپ کا بہت بڑا بینک بیلنس، پراپرٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ 40 سے 50 سال کی عمر میں جا کے، ہو سکتا ہے شروع میں 40 سال کی عمر تک آپ کے پاس زیادہ دولت نہ آئے، روپیہ پیسہ نہ آئے، لیکن جیسے ہی آپ 35-40 کو کراس کرتے ہیں تو یہ منی ٹرائی اینگل آپ کو دولت دے گا، اور وہ دولت بڑھاپے میں بھی آپ کے پاس رہے گی۔ بڑھاپا بھی آپ کا محتاجی میں نہیں گزرے گا، دولت آپ کے پاس رہے گی، اور دولت آپ کی ضائع بھی نہیں ہوگی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ جو ایک بڑا منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے نا، دل کی لکیر اور بزنس کی لکیر اور قسمت کی لکیر کے ساتھ، اگر یہ ہوگا
پھر تو اولڈ ایج تک بھی آپ کی جو رقم ہے، جو آپ کی سیونگ ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی بزنس کی لکیر یہاں تک کی رہتی ہے، یعنی کہ یہاں سے چلتی ہے اور دماغ کی لائن پہ رک جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے تک تو آپ کے پاس اچھی سیونگ رہے گی، لیکن آگے پھر آپ کا جو بزنس ہے وہ زیادہ گرو نہیں کر پائے گا، اور ایک لمیٹڈ سی آپ دولت کمائیں گے، کیونکہ روپیہ پیسہ آپ کے پاس اتنا ضرور رہے گا کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہی اگر بزنس کی لائن بہت اوپر تک چلی جاتی ہے اور یہ بڑے والا منی ٹرائی اینگل بھی بن جاتا ہے اور یہ چھوٹے والا منی ٹرائی اینگل بھی بن جاتا ہے، لیکن دو منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، اس چیز کو آپ سمجھیں، ایک منی ٹرائی اینگل یہ بن رہا ہے دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے بن رہا ہے، اور ایک آپ کا دل کی لائن کے ساتھ مل کے بن رہا ہے۔ جتنی یہ بزنس کی لائن اوپر تک جائے گی اور یہ لائنیں ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں آپ، پھر اولڈ ایج میں بھی آپ کے پاس دولت آئے گی۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ آپ کی یہ جو بزنس کی لکیر ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ یہاں سے سٹارٹ لے، یہاں پہ جا کے ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے، اس کو ہم منی ٹرائی اینگل نہیں کہہ سکتے، یہاں سے بھی منی ٹرائی اینگل اوپن ہے، یہاں سے بھی منی ٹرائی اینگل اوپن ہے، اور کبھی کبھی قسمت کی لائن ٹوٹ جاتی ہے یہاں سے، تب بھی آپ کا یہ منی ٹرائی اینگل ادھر سے ٹوٹ گیا، ادھر سے ٹوٹ گیا، ادھر سے ٹوٹ گیا۔ کوئی بھی، یہ دیکھیں ٹرائی اینگل کے تین کونے ہوتے ہیں نا، تین زاویے ہوتے ہیں، اگر تینوں میں سے ایک زاویہ بھی آپ کا اوپن ہے، ایک کونا بھی آپ کا اوپن ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل آپ کو وہ بینیفٹ نہیں دے گا جو اس کو دینا چاہیے، یعنی کہ سیونگ آپ کی ضائع ہوگی، بزنس میں آپ کا نقصان ہوگا، پارٹنرشپ میں آپ کا نقصان ہوگا، اور آپ پرابلم کا شکار آپ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی یہ منی ٹرائی اینگل چلتا ہوا یہاں پہ بیچ میں یہاں پہ رک جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اولڈ ایج میں جا کے آپ کی جو سیونگ ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ منی ٹرائی اینگل ایک خوبصورت بنا ہوا ہے تو بالکل زیرو آپ بالکل نہیں ہوگے، اتنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس ضرور رہے گا کہ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، محتاجی نہ آپ کو دیکھنی پڑے۔ اور کبھی کبھی یہ منی ٹرائی اینگل جو ہوتا ہے، یہ جو بزنس کی لکیر ہے، یہ ڈبل بھی ہوتی ہے۔ اگر ڈبل بزنس کی لکیر ہوگی تو یہ آپ کو جو بزنس میں لاس ہونے ہوں گے یہ ان سے بچا لے گی۔ ان کے بزنس میں تھوڑا بہت لاس آپ کریں گے، لیکن آپ اس لاس کو کور کر لیں گے۔ اور بعض دفعہ آپ کے ہاتھ میں یہ بزنس کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہوتی ہے، تو بار بار آپ کو بزنس چینج کرنا پڑتا ہے، بار بار آپ کو بزنس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس ٹاپک پہ، یہ منی ٹرائی اینگل، یا جب میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو یقین کریں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ میں بول سکتا ہوں، لیکن ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، آپ بھی بور ہونا شروع ہو جائیں گے، مزہ نہیں آئے گا آپ کو۔ مزہ اسی چیز کا ہوتا ہے، سیکھنے کا، ٹیچنگ کرنے کا اور سیکھنے کا، کہ انسان تھوڑا تھوڑا جذب کرے، تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں، تھوڑی تھوڑی باتوں کو آپ جذب کریں، اچھے طریقے سے سیکھیں سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بہت لمبی ویڈیو نہ بنے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ویڈیو میں بناؤں گا، اور 10 منٹ میں ہی میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بالکل چھوٹی ویڈیو میں آپ کے نا کہ 2-4 منٹ میں بندہ اپنے ٹاپک کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر پائے تو وہ نہیں بندہ کر سکتا، کیونکہ کسی بھی بات کو آپ نے اگر اس کی ڈیپتھ میں جا کے بتانا ہے، اس کی اچھے پہلو برے پہلو بھی بتانے ہیں، جیسے میں نے منی ٹرائی اینگل کا بتانا تھا، اب میں خالی منی ٹرائی اینگل کا بتا دیتا کہ منی ٹرائی اینگل اگر آپ کا بند ہوگا، خوبصورت بنا ہوگا، آپ کے پاس اچھی سیونگ ہوگی، لیکن یہی میں منی ٹرائی اینگل اگر اوپن ہو، بزنس کی لکیر آپ کی ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، اس کے بارے میں نہ بتاؤں تو ظاہر ہے وہ میرا ٹاپک ادھورا رہے گا، ایک تشنگی رہے گی۔ تو اس لیے میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی بات ادھوری نہ کروں، کمپلیٹ اور ڈیپتھ میں نالج دوں، اور وہ نالج دوں جو یوٹیوب پہ بہت کم اسٹرالوجر اور اپامسٹ آپ کو سکھائیں گے۔ تو اگر آپ اپنا ہاتھ بہت ہی ڈیپلی ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی ہاتھ کی لائنز کے بارے میں، ایک لائنز کے بارے میں آپ ڈیپلی سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کے بارے میں، اپنی شادی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیرون ملک جانے کے بارے میں، کامیاب شادی کے بارے میں، لو میرج کے بارے میں، اور بزنس میں اگر کوئی پرابلم آ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، زندگی میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، کب آپ ان سے باہر نکلیں گے، تو اس کے لیے آپ اپنی جنم کنڈلی بھی بنوائیں، میں آپ کی جنم کنڈلی بھی بناؤں گا۔ شکر الحمدللہ میں اسٹرالوجی بھی کرتا ہوں، ساتھ پامسٹری بھی کرتا ہوں، نیورولوجی بھی کرتا ہوں، تو آپ کو لوشوبر چارٹ بھی بنے گا، آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपकी कितनी अच्छी रीडिंग हुई थी। और बाकी आप जो लोग बिल्कुल नए आए हैं, पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, तो जनाब तकरीबन 3200 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, और वहाँ पे जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, जब मैं पाम रीडिंग करता हूँ तो 35-35, 40-40 मिनट की वीडियो बन जाती है बाज़ दफ़ा। तो आपको पता चलेगा कि कितना अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है। और इंशाल्लाह ताला जब आप पूरी तरह मुतमिन हो जाए ना, सेटिस्फाइड हो जाए, आप उस वक्त मेरे साथ रब्ता करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे दो चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी। और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो पर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।